میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں تیرے سینے میں جنم لینے لگ جائے تو ایک چکر قبرستان کا لگا کر کے آ جانا، اور وہاں جا کر کے دیکھنا کہ یہ جو قبریں تجھے نظر آ رہی ہیں نا، یہ پیر رکھنے کی جو جگہ تک موجود نہیں ہے قبرستان کے اندر، یہ جو قبریں ہیں ان قبروں کے اندر وہی لوگ لیٹے ہوئے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی خواہشیں تھیں، بڑی بڑی تمنائیں تھیں، اور انہوں نے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام بھی انہوں نے کمایا، حلال کی انہوں نے کوئی تمیز نہ کی، حرام کے چکر میں پڑے رہے۔ آج جب ان کے جسم سے روح جدا ہو گئی تو ان کو مٹی کے اندر دبا دیا گیا ہے، اور جتنی بھی ان کی خواہشات تھیں وہ ان کے ساتھ میں دفن ہو گئی ہیں۔ تو جب تو قبرستان میں جا کر کے یہ خیال کرے گا نا تو تیرے دل سے دنیا کی لذتیں نکل جائیں گی، دنیا کی خواہشات نکل جائیں گی۔ یہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان دل کے اندر، تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، اور اس نے تو وعدہ کیا ہے نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر شیطانی راستوں کو ہم نے اختیار کیا، شیطانی کام ہم کرتے رہے، تو قبر کا عذاب بڑا سخت ہونے والا ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا نا جو ایک بستی سے کسی شہر کی جانب جایا کرتا تھا روزانہ، ڈیلی اس کا یہی معمول تھا، پیدل چل کے جاتا کئی کلومیٹر کام کرنے کے لیے۔ راستے میں اسے قبرستان بھی پڑتا تھا، جس راستے سے وہ گزرتا تھا اسی راستے میں قبرستان بھی تھا۔ روزانہ جاتا، روزانہ اسے ایک نئی قبر نظر آتی، وہ دیکھتا تھا کہ دھیرے دھیرے یہ قبرستان بھرتا چلا جا رہا ہے، انسانوں کو یہاں لا کر کے دفنایا جا رہا ہے۔ 10 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد میں اسی راستے پر وہ گزرتا رہا، 10 سال کا لمبا وقت گزر گیا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ روزانہ کی طرح اسی راستے پر وہ جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نئی سی قبر ہے، اور اس قبر کے پاس میں کتے بھونک رہے ہیں، ایک دو کتے نہیں بلکہ سینکڑوں کتے اس قبر کے ارد گرد ہیں، اور زور زور سے بھونک رہے ہیں، رونے کی آواز نکال رہے ہیں۔ اس نے ایک دن یہ منظر دیکھا، دوسرے دن پھر اس راستے پر چلا، پھر اس نے اسی منظر کو دیکھا، پھر وہ اسی راستے پر گیا، پھر اس نے اسی منظر کو دیکھا۔ روزانہ وہ اس منظر کو دیکھتا تھا کہ اس راستے پر جو قبرستان پڑتا تھا، اس قبرستان میں ایک قبر ہے کہ جہاں پر روزانہ کتے آتے ہیں اور بھونکتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا رہا اس منظر کو، قریب جا کر کے دیکھا تو کوئی ایسی چیز اسے نظر نہ آئی کہ جس کو دیکھ کر کے کتے بھونک رہے تھے۔ بس قبر کے قریب جاتے اور کتے بھونکنا شروع کر دیتے۔ جس بستی میں وہ رہتا تھا اس بستی میں جاتا ہے، بستی والوں کو خبر کی کہ میں کئی روز سے ایک منظر دیکھ رہا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اتنا بھیانک منظر ہے، اتنا خطرناک منظر ہے کہ ایک قبر کے پاس میں جا کر کے روزانہ کتے بھونکتے ہیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، کتے اس قبر کے پاس میں جا کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بستی والے جب اس قبرستان میں جاتے ہیں، اس قبرستان میں جب پہنچے، بستی والوں نے کہا کہ یہ تو فلاں انسان کی قبر ہے، یہ تو فلاں کے بھائی کی قبر ہے، یہ فلاں انسان کے بیٹے کی قبر ہے، یہ فلاں شخص کے بیٹے کی قبر ہے۔ لیکن ماجرا کیا ہے؟ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ قبریں تو اور بھی ہیں اس قبرستان کے اندر، اور کسی قبر کے قریب جا کر کے کتے نہیں بھونکتے، اسی قبر کے پاس آ کر کے کتے بھونکتے ہیں۔ اس وقت کے علماء سے مشورہ کرنے کے بعد میں اس قبر کو کھولنے کی تیاری شروع ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے گھر والوں سے اجازت لے لی جائے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اس قبر والے کے گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر اس کا ایک بڑا بھائی تھا، اس سے جا کر کے اجازت لی۔ بڑے بھائی نے اجازت تو دے دی، لیکن اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، اس قبر کو کھول کر کے دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، لیکن جب تم قبر کو کھولو گے، جب اس قبر کی مٹی کو ہٹاؤ گے، جب اس قبر کے اوپر کے پٹڑوں کو ہٹاؤ گے تو وہاں میں موجود نہیں ہوں گا، میں اس کی قبر کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی اس بات پر غور نہیں کیا،
اس بات پر توجہ نہیں دی، ان کو اجازت مل گئی تھی، انہوں نے قبر کو کھولنے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی قبر کو کھولا، مٹی کو ہٹایا، اس کے اوپر سے سارے سامان کو ہٹایا، تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ کتے کنٹینیو برابر اس قبر کے قریب آ کر کے بھونک رہے تھے، سارے لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس میں ایک بھیانک جانور بھی ہے جو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے، ماंس کو کھا رہا ہے۔ ایک بھیانک جانور قبر کے اندر موجود ہے جو اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب نے مشورہ کیا، قبر کو ڈھانپ دیا گیا، ڈھک دیا گیا، مٹی کو ڈال دیا گیا۔ سب لوگ دوبارہ اس کے گھر پر جاتے ہیں اور اس سے جا کر کے سوال کرتے ہیں، اے نوجوان ذرا یہ تو بتا، تو نے کہا تھا کہ تو اپنے بھائی کی قبر کے پاس نہیں جائے گا، تو نے کہا تھا کہ تو قبرستان نہیں جائے گا، یہ تو بتا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں نہیں گیا تو؟ جب قبر کو کھولا گیا اور ہم نے بڑا خطرناک منظر دیکھا ہے، ہمیں پتا چل گیا کہ کتے وہاں جا کر کے کیوں بھونک رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی بتا کہ تیرا بھائی ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا سخت عذاب مل رہا ہے، خطرناک عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ اس قبر والے کا وہ بھائی جواب دیتا ہے کہ میں نے منع اس لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائی کے اندر دو عیب تھے، ایک عیب یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، اللہ اکبر، ہر وقت وہ نشے میں رہا کرتا تھا، اور دوسرا سب سے بڑا عیب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، ماں باپ کو گالی دیا کرتا تھا، ماں باپ کو مارا کرتا تھا، برا کہتا تھا۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی آپ اپنے اپنے قبرستان میں جا کر کے دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ جب قبر بنانے کا نمبر آتا ہے، وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے مٹی ادھر سے چڑھائی جائے، ادھر سے چڑھائی جائے، اس طریقے سے ڈھال بنایا جائے، اس طریقے سے قبر کو تیار کیا جائے۔ تو یہ اوپر سے برابر دیکھنے والی قبریں، قبرستان کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر کے دیکھو تو سب آپ کو برابر نظر آئیں گی، سب پر مٹی برابر پڑی ہوئی ہے، سب کو ڈھال کے ساتھ میں بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اوپر سے برابر دیکھنے والی قبریں اندر سے برابر نہیں ہیں، اندر سے یکساں نہیں ہے۔ اوپر سے برابر دیکھنے والی قبروں میں کوئی قبر ایسی ہے اندر سے کہ وہ جنت کی کیاری میں سے کیاری بنی ہوئی ہے، اور کوئی قبر ایسی ہے کہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اعمال کیسے کرتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے اعمال کے حساب سے ہی ہماری قبر میں ہمیں سزا و جزا ملنے والی ہے۔ آج دیکھو کہ آج والدین کے نافرمان دنیا میں موجود نہیں ہیں، کہ شراب نوشی کرنے والے نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے محبوب، یہ آپ سے شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ بڑا گناہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کا اس کے اندر، لیکن پھر بھی میرے عزیزو ہم شراب سے باز نہیں آتے۔ معاشرے کے اندر نشہ اتنا عام ہو چکا ہے، اور صرف شراب کا نشہ نہیں بلکہ نہ جانے اب تو کون کون سے طریقے نشے کے نکال لیے ہیں، انجیکشن کے ذریعے، اور سگریٹ میں بھرنے کے بعد میں، بیڑی میں بھرنے کے بعد نہ جانے کس کس طریقے کی گولیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جس سے نیو جنریشن بالکل بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں والدین کے نافرمان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، آگے سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نے روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، دیگر کوئی تو نے گناہ کیا، توبہ کی رب کی بارگاہ میں، رب معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اسے دنیا میں ضرور سزا ملنی ہے۔ گالی دینا اور مارنا تو میرے عزیزو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں. دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیفی کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہو، ہنہناؤ نہ. قرآن نے کہا ہے اف ولا تنہرہما، کہہ دیتے نا کہ تمہاری تو یہی عادت ہے بولنے کی، تم پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، تمہاری عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. ماں باپ سے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں نا کچھ لوگ. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ میں اچھے الفاظ کے ذریعے گفتگو کرو، خوبصورت طریقے سے ان کے ساتھ میں گفتگو کرو. شراب پینے والا، نشہ کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان نہ دنیا میں خوش رہتا ہے، نہ قبر و آخرت میں اسے کوئی خوشی ملنے والی ہے.